Assalamu alaikum. My name is Dr. Arshad Kareem. I am here to talk about Pakistan studies, and we had been talking about on this subject with reference to role of leadership in Pakistan movement. I have divided this study basically into 5 portions. Our first being the theoretical study of leadership itself, and then we started the study of the personalities, which began last time with Shah Waliullah and then Shah Abdul Aziz and then Sayyid Ahmad Shaheed. In this series, we have 2 personalities, as I mentioned, Sir Agha Khan and Maulana Muhammad Ali Jauhar. Our first study covers Sir Agha Khan III. Sir Agha Khan III was born in 1877 and died in 1957. The second Muslim Renaissance began with Sir Agha Khan, first being during the period of Sir Sayyid Ahmad Khan. آج کا ہمارا مطالعہ شروع تو ہو رہا ہے سر آغا خان III سے، مگر میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ مسلم رینیسنس کی شروعات سید احمد خان سے ہوئی تھی، اور ہم نے اپنی اگلی سیریز میں سر سید احمد خان کو رکھا ہوا ہے، چونکہ اس کے ساتھ ہم نے سر آغا خان کے بعد کے حالات کا مطالعہ بیان کرنا ہے جس کا تعلق علی گڑھ موومنٹ سے ہے۔ تو یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ گو کہ سر آغا خان کا تذکرہ آج ہو رہا ہے، مگر اسلامی نشاط ثانی جسے ہم مسلم رینیسنس کے نام سے پکارتے ہیں، بنیادی طور پہ پہلے ہی سے ہند و پاکستان برصغیر میں شروع ہو چکی تھی، جس کی بنیاد سر سید احمد خان نے ڈالی تھی اور جس کا تذکرہ بھی ہم آپ کے سامنے ہسٹوریکل فاؤنڈیشن میں اور ہسٹوریکل موومنٹ میں کر چکے ہیں۔ تو چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کہ سر آغا خان کا کنٹریبیوشن کیا رہا ہے، چونکہ میں نے شروع کیا ہے کہ یہ ہماری سیریز کے دوسری شخصیتوں میں سے شامل ہوتے ہیں۔ پہلی ہم نے جو دیکھی تھی اس کا تعلق اسلامک آئیڈیالوجی کی بنیاد پر تھا، جس میں ہم نے شامل کیا تھا شاہ ولی اللہ کو، شاہ عبدالعزیز کو اور سید احمد شہید کو۔ آج ایک نئی چیز آپ کے سامنے میں لانے کی کوشش کروں گا کہ اب ہمارے پاس اسلامک آئیڈیالوجی کا مطالعہ کی بنیاد نہیں ہوگا، بلکہ اسلامی رینیسنس کی بنیاد کا ہوگا، جسے ہم اسلامی ماڈرنٹی کے نام سے بھی پکار سکتے ہیں۔ سر آغا خان enjoyed a unique personality in the history of subcontinent, being both a spiritual leader of the Ismaili community and also of the Muslim community in general. سر آغا خان کی شخصیت ہند پاکستان بر صغیر میں بے انتہا اعلیٰ رہی ہے۔ ایک طرف تو وہ اسماعیلی کمیونٹی کے سربراہ ہیں، مانے جاتے رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ عام طور پہ مسلم کمیونٹی کے بھی مشہور و معروف لیڈر رہے ہیں۔ میں ایک وقت ایسا تھا جب میں نے ان کا میموائر پڑھا تھا، اور انہوں نے اپنے میموائر میں یہ لکھا، جو کہ میں نے کسی کے بھی میموائر میں نہیں پڑھا یا بایوگرافی میں نہیں پڑھا، کہ زندگی کا کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا جب میں ناخوش رہا ہوں یا مجھے کچھ سوچنے کی ضرورت ہوئی ہے، جس سے وضاحت ہوتی ہے کہ سر آغا خان اتنی مصروفیت شخصیتوں میں تھے جن کو کبھی اس بات کا موقع نہیں ملا کہ وہ کسی تکلیف کے دائرے میں گھرے رہتے یا کسی مصیبت کے دائرے میں گھرے رہتے اور انہیں سوچنے کا موقع ملتا۔ وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ خوش رہے، بڑی خوشحالی سے ان کی زندگی گزری، اور یہی ان کی سب سے بڑی خصوصیت تھی جس نے ان کو بہت اعلیٰ درجے تک پہنچایا تھا، جس کا مطالعہ آپ کے سامنے آج میں پیش کرنے والا ہوں۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ سر آغا خان کو میں نے اس لیے چنا ہے کہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں سر آغا خان کو وہ حیثیت اس حد تک نہیں دی جاتی رہی ہے بحوالہ لیڈرشپ کے جتنی کی ملنی چاہیے تھی۔ میں نے جتنی بھی کتابیں پاکستان موومنٹ پہ یا پاکستان کے بننے کے حوالے سے پڑھی ہیں، اس میں بہت ہی کم کتابوں میں
وسیع طور پہ یا ڈیٹیل طور پہ سر آغا خان کا تذکرہ مجھے نظر آیا ہے. لہٰذا جب میں نے خود اپنی کتاب لکھی تھی اس مضمون کے اوپر تو میں نے سر آغا خان پہ ایک چیپٹر لکھا ہے، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں نے سر آغا خان کو سر سید احمد خان یا مولانا محمد علی جوہر کے مقابلے میں کم حیثیت نہیں دی ہے، اور وہی ان کی حیثیت کو پہچانتے ہوئے آج میں آپ کے سامنے ان کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. The Muslim Renaissance took a new shape under the leadership of Agha Khan. He was the Imam of Shia Muslim. He had visionary idealism and creative consciousness with a new interpretation of Shiaism of Hazir Imam, that is living Imam, Hazrat Ali Radiyallahu anhu being the first and Agha Khan III the 40th. مسلم رینیسنس کے آگے بڑھنے میں سر آغا خان نے اس کو ایک نئی شکل دی، اور اسی کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. صرف یہاں پر ایک بیک گراؤنڈ کے لیے بتاؤں کہ وہ بنیادی طور پہ تو شیعہ کے لیڈر تھے، اور پھر وہ اسماعیلی کمیونٹی کے لیڈر بنے، مگر ان میں یہ بڑی خصوصیت تھی کہ وہ سبوں کو، جتنے سیکٹ تھے انڈو پاکستان سب کانٹیننٹ میں، برابر کی طور پہ ٹریٹ کرتے تھے. یہ امامیت کا جو تصور ہے سر آغا خان کے حوالے سے اسماعیلی کمیونٹی کا، یہ قابل غور یوں ہے کہ یہ کہتے ہیں اسماعیلی کمیونٹی والے کہ ان کا یقین ہے حاضر امام پہ. یہ حاضر امام کا تصور اسماعیلی کمیونٹی میں اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے پہلا امام قبول کیا، اور اس کے بعد سلسلہ جاری رہتے ہوئے سر آغا خان پہ 48ویں امام کو قبول کیا گیا. اس حوالے سے اگر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب کریم آغا خان صاحب جو ہیں وہ ان کے 49ویں امام ہیں، چونکہ سر آغا خان کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنے پوتے کو اپنا جانشین بنایا تھا. سر آغا خان جیسا کہ میں نے بتایا کہ اسماعیلی رہنما ہیں، لیڈر ہیں، ان کے امام ہیں. ان کی پیدائش کراچی میں ہوئی تھی. یہ پہلے آغا خانی امام ہیں جو کہ کراچی میں پیدا ہوئے تھے 1877 میں، اور یہ بہت پرانی بات ہے، پاکستان بننے سے بہت بہت پہلے کی بات ہے. اور اس کے بعد ان کی پرورش بھی کراچی میں اور پھر یورپ میں ہوئی، جس کا تذکرہ ہم تھوڑا آگے چل کر کریں گے بھی. یہ ان کو بھی ان کے دادا نے اپنا جانشین بنایا تھا. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اپنے پوتے کو بنایا، اس طرح وہ خود بھی اپنے دادا کے جانشین بنے تھے. He received modern education and settled in England and lived most of the time in Europe. He became very influential in Europe and was titled as His Highness and Prince by Queen Victoria. This made him an influential man in the British aristocratic political society. سر آغا خان کی تعلیم اور تربیت زیادہ تر انگلینڈ میں اور یورپ میں ہوئی تھی، اور یہ بات قابل غور ہے کہ سر آغا خان کو کوئین وکٹوریہ نے ہز ہائنس کا اور پرنس کا خطاب دیا تھا. اور یہی وجہ تھی کہ سر آغا خان میں وہ حیثیت پیدا ہوئی، کوئی یورپ کی پولیٹیکل سوسائٹی میں بہت اعلیٰ نظر سے، بہت ارسٹوکریٹک نظر سے دیکھے جانے لگے تھے. دوسرے لفظوں میں وہ بہت عزت یافتہ شخصیت میں یورپ کے شامل ہو چکے تھے. سر آغا خان appeared on the socio-religious, political and economic scene of the Indo-Pakistan subcontinent as charismatic person by influencing the affairs of the 20th century. سر آغا خان ہند پاکستان بر صغیر کی معیشی اور معاشرتی زندگی میں اس وقت شامل ہوئے جب یورپ میں ایک بے چینی پھیلی 20ویں صدی میں، اور ظاہر ہے وہ بے چینی جس کی طرف میرا اشارہ ہے وہ ورلڈ وار 1 تھی ایک طرف، دوسری طرف ہندوستان کی آزادی کی تحریک تھی.
یہ دونوں مجموعہ اکٹھے شروع ہوا تھا اور اسی کا اثر تھا جس سے ہندوستان کے عوام پہ بالخصوص مسلمانوں پر معاشرتی اور معیشی مصیبتیں آن پڑی تھیں۔ بنیادی طور پہ سر آغا خان اسماعیلی کمیونٹی کے ایک روحانی لیڈر تھے، مگر انہوں نے ہند پاکستان بر صغیر میں ملت اسلامیہ کے لیے ایک بہت اہم کردار سیاسی اور معاشرتی لیڈرشپ کے حوالے سے ادا کیا ہے، اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں دوہری شخصیت تھی۔ ایک طرف تو یہ روحانی لیڈر تھے کمیونٹی کے، مگر دوسری طرف یہ عوامی لیڈر بھی مسلم کمیونٹی کے بن گئے، اور اس طرح ان کی حیثیت جو کہ یورپ میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ پولیٹیکل ارسٹوکریسی میں شامل ہوئی تھی، اسی طریقے سے ان کی حیثیت ہند پاکستان بر صغیر میں بھی ارسٹوکریٹک سوسائٹی میں رہی، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ وہ شاندار شخصیت ثابت ہوئی جیسی یورپ میں تھی ویسی ہندوستان میں، چونکہ ہندوستان میں ان کو دوہری شخصیت ملی، ایک طرف تو یہ روحانی لیڈر رہے اور دوسری طرف ان میں کیرزما جو آیا مسلم کمیونٹی کے پروگریس کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کا امیج ان کی شخصیت پہ بہت زیادہ پڑا تھا، اور اس طرح ان کی پاپولیرٹی میں بھی اضافہ ہوا اور ان کی باتوں کو اور ان کی شخصیت کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی۔ He was world statesman and diplomat covering 3 continents, Asia, Africa and Europe, from the last decade of Queen Victoria's reign to the early years of Queen Elizabeth II reign۔ یہ بھی بات قابل غور ہے کہ سر آغا خان کی شخصیت صرف یورپ میں شروع میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ پولیٹیکل ارسٹوکریسی کی حیثیت نے حاصل کی تھی، اور پھر ہند پاکستان بر صغیر میں ہی رہی، بلکہ انہوں نے تینوں کانٹیننٹ کو، یورپ، ایشیا اور افریقہ کو کور کیا، یعنی ان کی جو حیثیت تھی وہ اتنی اعلیٰ ہو چکی تھی کہ یہ تینوں جگہ ایکولی طور پہ ریکگنائز ہوئے، اور آج بھی آپ کو یقیناً پتہ ہوگا کہ اسماعیلی کمیونٹی اب تو خیر پورے دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس وقت ان کے زمانے میں افریقہ میں، ایشیا میں اور یورپ میں ایک بڑی تعداد میں موجود تھی، جس سے وضاحت ہوتی ہے کہ ان کا جو کوریج تھا کوئین وکٹوریہ سے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس زمانے سے لے کر کے کوئین الزبتھ سیکنڈ تک کے زمانے تک ان کا کوریج اتنا زیادہ اونچائی پہ پہنچ چکا تھا کہ سر آغا خان نے اپنے آپ کو نہ صرف ہند پاکستان بر صغیر میں بلکہ دنیا کے 3 بڑے بر اعظم میں پہچانوایا تھا۔ From the very beginning, he looked for the welfare of his people and established himself as champion of harmony among Indian population۔ سر آغا خان کی یہ بھی ایک بڑی خصوصیت تھی کہ شروع سے انہوں نے کبھی یہ محسوس نہیں کرایا کہ وہ ایک کمیونٹی کے اسپریچول لیڈر ہیں، بلکہ انہوں نے ہارمنی قائم کرنی چاہی تھی ہند پاکستان بر صغیر کے مسلمانوں کے درمیان، اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ایک جہتی میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں۔ سر آغا خان کے کنٹریبیوشن کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے باری باری وہ نکات پیش کرنا چاہوں گا جو کہ ان کا کنٹریبیوشن کا بہت اہم حصہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے سر آغا خان نے مسلم کمیونٹی کے لیے ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ He supported the separate electorate for the Muslim because of the Hindu attitude۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سر آغا خان نے مسلمانوں کے لیے سیپریٹ الیکٹوریٹ کو اس لیے قائم کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہندوؤں کا ایٹیچیوڈ بہت خراب ہو چکا تھا، اور یہ قصہ پہلے بھی آپ کے سامنے میں پیش کر چکا ہوں کہ پارٹیشن آف بنگال کے بعد کیا واقعات ہوئے تھے جس کی وجہ سے سر آغا خان نے لیڈ کیا تھا
وائسرائے کے پاس ایک ڈپٹیشن کو جو کہ شملہ ڈپٹیشن کہلاتا ہے، اور وہیں سے شروعات ہوتی ہے سیپریٹ الیکٹوریٹ کی، جس کی بنیاد سر آغا خان ہی کے ہاتھوں سے پڑی تھی، لہذا ان کا سب سے پہلا اور اہم کنٹریبیوشن سیپریٹ الیکٹوریٹ کا آنا تھا۔ He wished a separate Muslim organization to protect the interest of Muslim community۔ ان کا دوسرا قدم تھا کہ ان کی خواہش ہوئی کہ مسلمانوں کی کمیونٹی کو مضبوط بنانے کے لیے، یکجہتی کے لیے ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے، اور اس لیے ان کا دوسرا قدم تھا مسلم کمیونٹی کے لیے ایک پارٹی بنانا، اور وہ بھی ہمارے سامنے آل انڈیا مسلم لیگ کی شکل میں آئی تھی۔ لہذا سیپریٹ الیکٹوریٹ کے بعد دوسرا قدم جو مسلم کمیونٹی کا تھا وہ قیام تھا آل انڈیا مسلم لیگ کا، اور وہ بھی کنٹریبیوشن بہت حد تک سر آغا خان ہی کے سر پہ رہا۔ He advocated the Muslim to accept the best values from the West, to seek material progress through modern science and technology۔ ان کا تیسرا کنٹریبیوشن جو کہ سر سید کے انفلوئنس کا تھا، کہ ان کی بھی خواہش سید احمد خان کی طرح یہی رہی کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ جتنے اچھے اقدار ہیں یورپین کمیونٹی کے یا یورپ کے، انہیں مسلمانوں کو حاصل کرنا چاہیے، جس میں سب سے بڑا حصہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا تھا، کہ مسلمانوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا نالج ہونا چاہیے۔ لہذا سر سید احمد خان کی طرح مسلم رینیسنس میں مدد کے لیے سر آغا خان نے بھی یہی کاوش کی کہ مسلمانوں کو احساس دلائیں کہ انہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کی اشد ضرورت ہے۔ And on the other hand, he asked Muslims to maintain Islamic values to guide their moral and spiritual orders۔ ہم یہ بھی نہیں بھولتے کہ سر سید احمد خان نے ایک طرف تو تبلیغ دی تھی کہ یورپین جدیدیت کو تم حاصل کرو، انگریزی تعلیم پاؤ، انگریزی سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم حاصل کرو، مگر دوسری طرف سر سید احمد خان نے اس بات پر بھی بہت غور دیا تھا کہ مسلمانوں کو اپنے اسپریچول ویلیو سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے سر آغا خان نے بھی کہا کہ مسلمانوں کو اسلامی اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اخلاق کو اور اپنے روحانی اقدار کو قائم رکھنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ جدید تعلیم کو یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ He presented himself as a true devotee of Islam۔ He was a Shia but had equal respect for all the four pious caliphs۔ یہ بات بھی یہاں پر بیان کرنا میں ضروری سمجھوں گا کہ ایک طرف تو وہ اسلامی کمیونٹی کے سربراہ تھے، دوسری طرف وہ شیعہ بھی تھے، مگر تیسری طرف انہوں نے اسلامی اقدار کو نہ بھولتے ہوئے یہ بات اپنے سامنے ہمیشہ ظاہر کی کہ وہ ہر مسلمان کے لیے ایک مساوی حیثیت رکھتے ہیں، اور سارے سیکٹ کو، سارے فرقے کو برابری کے نظر سے دیکھتے ہوئے وہ چاہتے ہیں کہ سارے مسلمان ایک جہتی میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو ایک جہتی میں مضبوط بنائیں، اور اس طرح انہوں نے خلفۂ راشدین کو برابری کا عہدہ دیا، ان کو بالکل برابر سمجھا، اور یہ تصور ان کے نظر میں کبھی نہیں آیا کہ ان میں سے کوئی بھی یا سپیریئر یا انفیریئر تھا، بلکہ چاروں کے چاروں برابر کی حیثیت رکھتے ہوئے خلفۂ راشدین کی حیثیت رکھتے تھے۔ He created a bridge to fill the gap between the Shia and the Sunnis, saying they are brothers and different parts of same body۔ یہ بھی بات قابل غور ہے کہ شیعہ اور سنی کے درمیان جو فرقہ وارانہ فرق سمجھا جاتا تھا اس کو انہوں نے نظر انداز کیا، اور اس بات پر زور دیا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ دوری، فرقہ وارانہ دوری ایک دوسرے کے ساتھ نہ ہو، چونکہ ان کا کہنا تھا کہ یہ دونوں بھائی ہیں اور دونوں ایک ہی باڈی کے دو حصے ہیں۔ He believed in universality of Islam and rejected the intolerant sectarianism۔ لہٰذا انہوں نے اسلام کی یونیورسلٹی پہ یقین رکھا اور یہ کہا کہ یہ سیکٹیرینم کا جھگڑا جو ہے یہ بالکل غلط جھگڑا ہے،
اور اسے باضابطہ طور پہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، ماننے سے انکار کر دیا۔ The Council Act of 1892 had introduced the principle of elective representation. In 1906, this principle was to be extended. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی انداز میں یا سیاسی مطالعے میں اگر ہم سر آغا خان کو اس طرف لے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1892 میں جو کونسل آف انڈیا ایکٹ پاس ہوا تھا اس میں وائسرائے کی کونسل کو بڑھایا گیا تھا اور ریپرزنٹیشن کو بھی بڑھایا گیا تھا، جس کا اثر مسلم کمیونٹی پہ کافی پڑا تھا۔ اور آپ کو شاید یاد ہوگا جب ہم نے ہسٹوریکل فاؤنڈیشن کی بات کی تھی اور پولیٹیکل موومنٹ کی اور کانسٹیٹیوشنل موومنٹ کی بات کی تھی تو اس میں یہ تذکرہ کیا تھا ہم نے کہ 1892 کا ایکٹ بہت اہمیت رکھتا ہے چونکہ اس میں ریپرزنٹیشن کو بڑھایا گیا تھا اور مسلمانوں نے ریپرزنٹیشن میں اپنی تعداد کا بھی اضافہ کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ یہاں پر بھی سر آغا خان کا کنٹریبیوشن قابل غور ہے اور شاید اسی کا نتیجہ تھا کہ سر آغا خان کی کاوش کی وجہ سے جب ریپرزنٹیشن کا سلسلہ آیا تو اس میں یہ بات قابل سامنے رکھی گئی تھی، قابل غور سامنے رکھی گئی تھی کہ 1/3 مسلمانوں کو حصہ اس ریپرزنٹیشن میں دیا جائے۔ The partition of Bengal had brought a great agitation among Hindus which made Muslims fearful of getting any justice from Hindu majority. 1905 میں جب بنگال کا پارٹیشن ہوا تو اس پر ہم نے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے کہ کافی ایجیٹیشن ہوا تھا اور یہ اس ایجیٹیشن کا نتیجہ تھا کہ سر آغا خان کی آمد اسی وقت ہوتی ہے جب وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہندو ایجیٹیشن نے مسلمانوں کو یہ صاف طور پہ دکھا دیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو ناپسند کرتے ہیں، مسلمانوں کو اپنا شریک نہیں بنانا چاہتے، ان کے لیے کسی قسم کی سہولت نہیں پسند کرتے، لہذا 1905 کے پارٹیشن آف بنگال کے بعد کے ایجیٹیشنی نے 1906 کا شملہ ڈپٹیشن کا کردار ادا کرنے کے لیے سر آغا خان کو آگے بڑھایا اور اس کے بعد مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ تو یہ سارے واقعات ایک ایسے واقعات ہیں جو گواہی دیتے ہیں کہ خود بخود ماحول اس طرف مڑ رہا تھا جہاں سر آغا خان کو سیاسی کارکردگی میں حصہ لینے کی ضرورت محسوس پڑی تھی۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سر آغا خان ایک روحانی لیڈر ہوتے ہوئے، ایک معاشرتی لیڈر ہوتے ہوئے، ایک معیشی لیڈر ہوتے ہوئے انہوں نے ایک سیاسی لیڈر ہونے کی شکل بھی اختیار کر لی تھی۔ The Muslim thought of separate electorate which was taken up by Sir Agha Khan as a cause that led Muslim delegation to the Viceroy to Shimla in 1906 اور یہی وجہ تھی کہ 1905 میں جب ایٹیشن ہوا تو 1906 میں شملہ ڈپٹیشن کی جب شروعات ہوئی تو سر آغا خان نے اس ڈیلیگیشن کو لیڈ کیا تھا وائسرائے کی طرف شملہ جانے کے لیے، جہاں اسے کامیابی حاصل ہوئی تھی اور کامیابی حاصل ہونے کی وجہ بھی سر آغا خان کی اپنی حیثیت تھی، جو کہ میں نے شروع میں آپ سے بیان کیا تھا کہ سر آغا خان یورپ میں ایک ایسی شخصیت بن چکے تھے جنہیں پولیٹیکل ارسٹوکریسی کی حیثیت حاصل ہو چکی تھی، بالخصوص اس وقت جب ملکہ وکٹوریہ نے انہیں ہز ہائنس اور پرنس کے خطاب سے نوازا تھا۔ تو جب یہ شملہ گئے تو ان کو گورنر جنرل نے، وائسرائے نے ایک خاص اہمیت دی، ان کو بہت عزت دی اور یہی وجہ بنی کہ شملہ ڈپٹیشن کی کامیابی کا جو سبب تھا وہ سر آغا خان کی اپنی شخصیت تھی۔ It was Agha Khan leadership at Shimla deputation became success for the Muslim. He, with his British aristocratic background, convinced Viceroy Lord Minto to accept his proposal of separate electorate. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ انہی کی حیثیت نے شملہ ڈپٹیشن کو کامیاب کیا اور انہی کی شخصیت نے وائسرائے لارڈ منٹو کو کنونس کیا کہ مسلمانوں کو سیپریٹ الیکٹوریٹ کی ضرورت ہے، اور اس کا نتیجہ آگے چل کے ہم دیکھ چکے ہیں ہسٹوریکل فاؤنڈیشن میں۔ آگے چل کر اس کا نتیجہ 1909 کے ایکٹ میں آیا تھا جب سیپریٹ الیکٹوریٹ کو انگریز حکومت نے
قبول کر لیا تھا. شملہ ڈپٹیشن thus became a landmark in the history of Indo-Pakistan subcontinent. It grew the two-nation theory and eventually led to the demand of separate Muslim state, which later emerged as the sovereign state of Pakistan. شملہ ڈپٹیشن ہند پاکستان بر صغیر کی تاریخ میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، اور یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ شملہ ڈپٹیشن ہی فاؤنڈیشن بنتا ہے پاکستان موومنٹ کا، جو کہ آگے چل کر پاکستان کو ایک نئی شکل دیتے ہوئے ایک نئے ملک کی حیثیت سے منظر عام پر لاتا ہے. چونکہ شملہ ڈپٹیشن ہی کی وجہ سے سیپریٹ الیکٹریٹ سامنے آتا ہے، اور سیپریٹ الیکٹریٹ ہی کی وجہ سے ٹو نیشن تھیوری کا کانسیپٹ آتا ہے. لہذا جہاں سر سید احمد خان نے معاشرتی لیڈرشپ کی حیثیت رکھتے ہوئے اپنے کرزمے کو پھیلایا، وہاں سر آغا خان نے نہ صرف معاشرتی بلکہ سیاسی حیثیت کو سامنے لاتے ہوئے اپنی کیرزمیٹک پرسنالٹی کو پھیلایا، اور اس طرح وہ منظر عام پہ آئے کہ انہی کی یہ بنیادی شخصیت کی کارکردگی تھی جس نے پاکستان کو ایک ساورن اسٹیٹ کی شکل صورت میں ہمارے سامنے پیش کیا، جو کہ بنیادی حیثیت جہاں سے ہم بتا رہے تھے وہ تھی شملہ ڈپٹیشن، اور اس کے بعد جو آپ کو میں نے سیریز بتائی. یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ سر آغا خان نے پہلے کوشش کی تھی کہ انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ مل کر کے وہ ان کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہندوستان کے مسلمان اور ہندوستان کے ہندوؤں کو ایک ساتھ رہنا چاہیے، مگر وہ اپنے اس کوشش میں ناکام رہے، اور بالکل اسی طرح جس طرح سر سید احمد خان نے اس بات کو سامنے لایا تھا اور وہ بھی ناکام رہے تھے، اسی طرح سر آغا خان بھی اپنی اس کاوش میں ناکام رہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر آغا خان کو بھی اسی طرح قدم اٹھانا پڑا جس طرح سر سید احمد خان کو قدم اٹھانا پڑا تھا کہ مسلمانوں کو ایک الگ کمیونٹی ایکسیپٹ کرتے ہوئے، ایک الگ کمیونٹی مانتے ہوئے وہ ان کے لیے اپنی محنتوں کو، اپنی کاوشوں کو سامنے لائیں اور ان کے لیے بہتری کا موقع تلاش کرتے ہوئے ان کے لیے کامیابی حاصل کریں. Having failed in his effort, he organized a separate political party for the Muslims. Thus, in December 1906, the All India Muslim League was formed in Dhaka. اپنی ان کوششوں میں جو کہ جیسا کہ میں تذکرہ کر رہا تھا انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ یکجہتی قائم کرنے کی، جب وہ اپنی ان کوششوں میں ناکامیاب ہو گئے تو انہوں نے یہ سامنے بات دیکھ لی کہ اب صرف ایک ہی پاسبلٹی تھی کہ مسلمانوں کو ایک اپنی جماعت بنانی چاہیے، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ 1906 دسمبر میں آل انڈیا مسلم لیگ کا عمل قائم ہوا. وہ ایک جماعت کی حیثیت سے ڈھاکہ میں قائم کی گئی. سر آغا خان was true disciple of Sir Syed Ahmad Khan. Like Sir Syed, he desired higher education for the Muslims, and it was his endeavor that the MAO College of Aligarh became Aligarh Muslim University. آخر میں سر آغا خان کے اوپر تبصرہ ختم کرتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حقیقی طور پہ سر آغا خان سید احمد خان کے صحیح معنوں میں شاگرد تھے. جس طرح سید احمد خان نے کوشش کی تھی کہ مسلمانوں کی تربیت اور مسلمانوں کی تعلیم میں جدیدیت کا حصول لازمی ہے، اسی طریقے سے سر آغا خان نے ان کی کاوشوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، اور یہی وجہ تھی کہ سر سید احمد خان کا قائم شدہ MAO کالج آغا خان کے زمانے میں ان کی کاوشوں کی وجہ سے ہند پاکستان بر صغیر کی مشہور و معروف مسلم یونیورسٹی علی گڑھ بنی. اس طرح ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ سر آغا خان کا کنٹریبیوشن ہندوستان کی تحریک میں، پاکستان کی تحریک میں ایک بہت بڑا عمل ہے، ان کی بہت بڑی کاوش ہے، اور وہ نہ صرف معاشرتی، نہ صرف مذہبی، بلکہ ایک سیاسی لیڈر کی بھی حیثیت رکھتے ہیں، اور انہی تینوں کا ملاپ انہیں ایک کیرزمیٹک لیڈر بناتا ہے. ہمارا دوسرا مطالعہ مولانا محمد علی جوہر پہ ہے.
جیسے ہی ہمارے سامنے مولانا محمد علی جوہر کا نام آتا ہے ہمارے سامنے خلافت موومنٹ کا تصور آتا ہے، لہٰذا ہم مولانا محمد علی جوہر کا تذکرہ خلافت موومنٹ کے تذکرے کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ Another important leader leading the Muslim community towards freedom was Maulana Muhammad Ali Jawhar. Maulana Jawhar is closely recognized for his role in the Khilafat movement. مولانا محمد علی جوہر کا تذکرہ جب ہم کرتے ہیں تو ہماری نظر فوراً خلافت موومنٹ کی طرف اٹھتی ہے، لہٰذا جب ہم مولانا محمد علی کے مطالعے پہ نظر ڈالیں گے تو ہم خلافت موومنٹ کی تاریخ کو دہرائیں گے، جیسا کہ ہم نے ہسٹوریکل فاؤنڈیشن میں، ہسٹوریکل موومنٹ میں اور پولیٹیکل موومنٹ میں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ اتنی تفصیل میں تو یہاں پر ہمیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر بھی ہم وہ باتیں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے جو کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں نہیں کی ہیں، اور یہ بات بتانے کی کوشش کریں گے کہ مولانا محمد علی جوہر کو کیوں کر ہم ایک کیریزمیٹک شخصیت کی حیثیت دیتے ہیں اور ان کے کردار کو ہم آپ کے سامنے ایک لیڈر کی حیثیت سے کیوں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی یہاں پر بتانا میں چاہوں گا کہ میں نے جو رول آف لیڈرشپ کا تصور آپ کے سامنے پیش کیا تھا اس میں بہت وسیع طور پہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ لیڈرشپ مختلف قسم کی ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں پاکستان کی تحریک میں جتنے لیڈران گزرے ہیں ان میں ہر ایک کا کسی نہ کسی طریقے سے نایاب کنٹریبیوشن رہا ہے، اور اس نایاب کنٹریبیوشن میں مولانا محمد علی جوہر کا جو کنٹریبیوشن ہے نایاب جسے ہم کہتے ہیں، وہ ہے ماس موومنٹ کا عمل میں لانا، اور اسی لیے مولانا صاحب کو ایک بہت خصوصی حیثیت دی جاتی ہے کہ انہوں نے ہند پاکستان بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک موومنٹ کی شکل میں تبدیل کیا تھا، یعنی انہوں نے ایک ایسا بہت بڑا مجمع اکٹھا کرنا سکھایا تھا جس سے کہ ایک ایسی طاقت سامنے آتی جو طاقت نعرہ لگاتے ہوئے آگے بڑھتی، اور وہی نعرہ بعد میں نعرہ پاکستان بنا، اور اس طرح پاکستان تجرباتی طور پہ عملی طور پہ سامنے آیا تھا۔ یعنی گویا کہ دوسرے لفظوں میں مولانا محمد علی جوہر نے جسے ہم کہتے ہیں پریکٹیکیبلٹی اور پریگمیٹزم کا تصور مسلمانوں کے اندر ڈالا۔ لہذا آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا محمد علی جوہر کا کنٹریبیوشن کیسا ہے، اور چونکہ میں نے آپ سے بتایا کہ ان کے طرف نظر اٹھانے کا مطلب ہے کہ ہم خلافت موومنٹ کی طرف نظر اٹھا رہے ہیں، لہذا ہمارا مطالعہ خلافت موومنٹ سے ہی شروع ہوتا ہے۔ خلافت موومنٹ ہیڈ اسٹرانگ لنکس ود پاکستان موومنٹ۔ یہ کہنا تو یہاں پر ضروری بھی نہیں ہونا چاہیے، اور چونکہ یہ عام سی بات ہے کہ خلافت موومنٹ کا ڈائریکٹ لگاؤ پاکستان موومنٹ سے ہے۔ بیسکلی the movement was against British for unfair activities and attack toward the Khilafat of Turkey under Ottoman Empire۔ بنیادی طور پہ خلافت موومنٹ ایک ایسا موومنٹ تھا جس کی وجہ برطانیہ کا برتاؤ تھا مسلمانوں کے ساتھ۔ برطانیہ نے اپنا برتاؤ ٹرکی کے ساتھ بہت خراب رکھا تھا، اور ٹرکی اس وقت آٹومن امپائر کے تحت تھا، اور آٹومن امپائر خلیفہ کی سربراہی میں تھی، یعنی دنیا کا خلیفہ ٹرکی کا خلیفہ تھا اور وہ آٹومن امپائر کا خلیفہ تھا۔ ورلڈ وار جنگ جب ختم ہوئی تھی تو انگلستان اس جنگ میں جیتا تھا، ٹرکی اس جنگ میں ہارا تھا، اور انگریزوں نے ٹرکی سے پورا بدلہ لینے کے لیے جو بھی طریقہ کار استعمال کرنا شروع کیا تھا، جو کہ ایک ٹریٹی کی شکل میں سامنے آ رہا تھا، جس کی ڈیٹیل میں ہمیں جانے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے، مگر جو رویہ تھا انگریزوں کا، وہ رویہ یہ بات واضح کر رہا تھا کہ ٹرکی کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف برطانوی ایٹیچیوڈ بہت برا تھا۔ The Indian Muslims looked toward their Muslim brother with the affection of Ummah, so they had a deep sympathy for the Turkish Caliph۔ ہندوستان کے مسلمان
ٹرکی کیلف کو ایک بہت روحانی حیثیت سے دیکھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلم برادری یا ملت اسلامیہ یا امہ کی ایک یکجہتی ہے اور اس یکجہتی کو خراب کرنے کی انگریز کوشش کر رہے ہیں. لہذا اس حوالے سے ہندوستان کے مسلمانوں کا رویہ بھی ٹرکی کے ساتھ تھا اور وہ ٹرکی پہ ہوتے ہوئے ظلم کو برداشت کر نہیں پا رہے تھے. Interestingly, the caliph was mentioned in the khutbah of Friday and Eid in India, which had made Turkey more significant religiously. یہ بات بھی بڑی قابل دلچسپ ہے یہاں پر بتانی کہ اس زمانے میں ٹرکی کی جو خلافت تھی وہ ہندوستان کے جمعے کی نماز میں اور عید کی نماز میں خطبے میں شامل تھی، اور اس طریقے سے ٹرکی کی حیثیت مسلمانوں کے نظر میں بہت اعلیٰ تھی. اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جب مسلمانوں کی حکومت ہندوستان میں تھی، مغل بادشاہوں کی حکومت، تو تاریخ اس بات کی بھی گواہ ہے کہ دوران شاہ جہان میں ٹرکی کے خلیفہ کو شاہ جہان خود چیریٹی بھیجتا تھا، جس سے وضاحت ہوتی ہے کہ ہندوستان کی بادشاہت میں، مسلمانوں کی بادشاہت میں ٹرکی کو یا ٹرکی کے خلیفہ کو ایک نایاب حیثیت دی جاتی رہی تھی. It has no basis in the Holy Quran and the Hadith, even though Caliph had a special religious significance for the Muslims of India. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں خطبے میں ٹرکی کے خلیفہ کا نام لیا جاتا تھا، مگر یہ بات نہ تو ہم قرآن میں دیکھتے ہیں نہ ہم حدیث میں دیکھتے ہیں کہ اسلام اس بات کی ہمیں اجازت دیتا ہے یا اسلام اس بات کے لیے ہمیں کہتا ہے. اس کے باوجود جب یہ بات عملی طور پہ سامنے تھی تو اس کی وجہ سے ہندوستان کے مسلمانوں میں اور آٹومن امپائر کی خلافت ایک نایاب حیثیت رکھتی تھی اور اس طرح وہ اسے بہت اہم سمجھتے تھے. تو یہ بات ظاہر قابل غور ہے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے اس بات کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا تھا، مگر عملی طور پہ اسے جامہ پہنایا گیا تھا اور ہندوستان کے مسلمانوں نے روایتی طور پہ خلافت کو اہم سمجھتے ہوئے خلیفے کو ایک خاص حیثیت دی ہوئی تھی. The word خلافت is derived from the word خلیفہ, means a successor or a person who holds authority as a representative. شاید یہی وجہ تھی کہ لفظ خلافت کے معنی یہ ہیں کہ خلیفہ دنیا میں ایک اقتدار رکھتا ہے بحیثیت ریپرزنٹیٹیو کے، اور ہند پاکستان بر صغیر نے اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے آٹومن امپائر کے خلیفہ کو یہ حیثیت دے رکھی تھی، جس کی وجہ سے خلیفہ کی عزت ان کی نظر میں بہت اعلیٰ تھی اور وہ مسلم امہ کے ریپرزنٹیٹیو اور اتھارٹی کے حیثیت سے اسے پہچانتے تھے. The legal authority of Khalifa, though often challenged, remained intact till the fall of Abbasid Caliphate in Baghdad in 1258. تاریخی اعتبار سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ 1258 میں جب بغداد کا ڈاؤن فال ہوا تو اس وقت تو خلیفہ کی حیثیت وہ تھی کہ انہیں ایک خاص پوری دنیا اسلام میں اتھارٹی دی جاتی رہی تھی، مگر اس کے بعد یہ سلسلہ تقریباً ختم ہو چکا تھا. اس کے باوجود آٹومن امپائر جب پھیل گیا پورے مڈل ایسٹ میں اور قابض ہو گیا پوری مسلم ورلڈ پر، تو اس وقت اس کی حیثیت دوبارہ ابھری اور خلیفہ کی حیثیت کے ابھرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان میں بھی اس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی اور اس لیے ہندوستان کی حکومت اور ہندوستان کے عوام بھی خلیفہ کو اسی حیثیت سے سمجھنے اور پہچاننے لگے تھے. It was the Ottomans who assumed the title of Khalifa, considering themselves the successor of Caliphate. Their authority were recognized by the Muslim kings of India. یہ آٹمن تھے جنہوں نے خلافت کو سکسیسر بنایا اور اتھارٹی کو واپس لایا. انہوں نے مسلم ورلڈ میں خلافت کو ریکگنائز کرایا
اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہند پاکستان بر صغیر میں بھی خلافت کو وہ حیثیت ملی، اور اس طرح ہند پاکستان بر صغیر کے مسلمانوں کی نظر میں پورے مسلم امہ کی سامنے خلافت ایک ایسا انسٹیٹیوشن بن کے سامنے آیا جسے سمجھا گیا کہ یہ ایک ایسی اتھارٹی ہے جو کہ ریپرزنٹیٹیو اتھارٹی ہے اور یہ سکسیسر کی حیثیت رکھتی ہے۔ But when the British Christian authority took over India, this recognition was denied. مگر وہ حیثیت جو مسلم بادشاہوں نے خلیفہ کو دی ہوئی تھی اس وقت ختم ہوتی ہے جب برٹش امپیریلزم نے ہندوستان کو اپنے قبضے میں کیا، ہندوستان برٹش کرسچن کی مملکت میں آ گیا، ان کی حیثیت میں آ گیا، اور اس وجہ سے وہ حیثیت جو خلیفہ کی تھی مسلم بادشاہوں کے دوران میں وہ اب ختم ہو گئی، اس کو برٹش کرسچن نے وہ حیثیت نہیں دی۔ The World War I pushed Turkey, the Ottomans on the opposite side of the Great Britain. The major reason was the Germans were building railway complex in Turkey and had influenced the Turks to join them in war. جب جنگ عظیم اول شروع ہوئی تو انگریزوں نے آٹمنس کو، ٹرکی کو پیچھے ڈھکیلنا شروع کیا، اور یہ اتفاق کی بات تھی یا جو بھی انٹرنیشنل سیاست تھی جس کی ڈیٹیل میں میں یہاں پر آپ کے سامنے جانا نہیں چاہتا، کہ جرمنز نے ٹرکی کو مجبور کیا کہ وہ جرمنی کا ساتھ دیں انگریزوں کے خلاف ورلڈ وار ون میں۔ اس کی وجہ یہ کہی جاتی ہے کہ جرمن ٹرکی میں اس زمانے میں ریلوے لائن بچھا رہے تھے، اس لیے ٹرکی پر ان کا بہت انفلوئنس تھا، اور یہی وجہ بنی کہ ٹرکی نے جرمنی کے ساتھ جنگ میں شرکت کی، اور اس طرح وہ انگریزوں کے دشمنوں کے لائن میں شمار کیے جانے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب جنگ عظیم کا زور پکڑتا گیا، انگریزوں کی جیت قریب آتی گئی، جرمن کی ہار قریب آتی گئی، تو ساتھ ساتھ ٹرکی کی بھی ہار قریب آنے لگی۔ اور یہ وہی دور تھا جب کہ ٹرکی اس وقت سکھ مین آف ایشیا کے نام سے پکارا جانے لگا تھا، آٹومن امپائر اس وقت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اس کی بھی تاریخ میں جانے کی زیادہ یہاں پر ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ واقعہ تو 19ویں صدی کے ختم ہونے کے زمانے ہی سے شروع ہوا تھا، اور جب کہ بلکان وار ہی شروع ہوئی تھی اسی زمانے سے یہ قصہ چلا آ رہا تھا کہ ٹرکی دن بدن اپنی مضبوطی کو لوز کرتا جا رہا تھا، انگریزوں کی مضبوطی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ تو گویا ورلڈ وار ون شروع ہونے کے پہلے ہی ایک طرف انگریز آگے بڑھ رہے تھے اور ٹرکی اپنی طاقت میں پیچھے کی طرف جا رہا تھا، اور یہ ظاہر ہے کہ بڑی اہم بات ہے کہ جب جنگ شروع ہوئی اور ٹرکی نے جرمنی کی طرف اپنی گردن موڑ دی، جرمنی کا ساتھ دیا، تو اس کا سارا کا خسارہ ٹرکی کو اٹھانا پڑا تھا۔ During the war, the علی گڑھ student took the lead in collecting funds to help Turkey. اور جب انگریزوں نے ٹرکی کو پیچھے ڈھکیلا، ٹرکی نے جرمنی کا ساتھ دیا اور جنگ بہت تیزی میں آگے بڑھنے لگی، تو اس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلباء نے انگریزوں کے خلاف ٹرکی کے فیور میں ساتھ دینا شروع کیا، انہوں نے چندہ جمع کرنا شروع کیا، اور اسی چندہ جمع کرنے کی کاوشوں میں جب ایک مجمع پیدا ہوا، ایک جوش و ولولہ پیدا ہوا، تو اس جوش و ولولہ کو پیدا کرنے میں، اس مجمع کو پیدا کرنے میں جو سب سے بڑا ہاتھ تھا وہ علی برادران کا تھا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کہ ایک میڈیکل مشن باضابطہ طور پہ ٹرکی بھیجا گیا تھا، اور دوسری طرف علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی ایک ہجوم پیدا ہوا تھا، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ مولانا شوکت علی کی صدارت میں ایک کمیٹی بھی بنی تھی جو خلافت کمیٹی کہلائی، اور اس طرح ایک خلافت تحریک شروع ہوئی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ بنی تھی کہ انگریزوں نے مسلمانوں سے جو وعدے کیے تھے ہندوستان میں کہ وہ ٹرکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، مگر جب ٹریٹی ہوئی تھی 1919 کی تو اس ٹریٹی میں ٹرکی کو بے انتہا سے زیادہ نقصان پہنچایا گیا تھا،
اور جس کی وجہ سے ہندوستان کے مسلمانوں کے دل میں بڑی آگ لگی تھی، اور وہ آگ اتنی اوپر گئی کہ شوکت علی کے بھائی مولانا محمد علی جوہر نے پوری تحریک اپنے ہاتھ میں لے لی۔ وہ خلافت کمیٹی جو کہ قائم ہوئی تھی، اس کو ایک نئے جوش، نئے ولولے کے ساتھ اس کو میدان جنگ کی طرح آگے بڑھایا انہوں نے، اور انہوں نے ہندوستان میں تقریریں کرنی شروع کی، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا شروع کیا، لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا، اور اس طرح ایک ہجوم پیدا ہوا، ایک بھیڑ پیدا ہوئی، ایک ایسا تجسس پیدا ہوا، لوگوں میں ایک ولولہ پیدا ہوا۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کانسیپٹ آف پولیٹیکل موومنٹ جو کہ عملی جامہ جسے پہنایا وہ مولانا محمد علی جوہر نے پہنایا۔ تو ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر ہم اگر خلافت موومنٹ کو اور مولانا محمد علی جوہر کو ایک جا کریں تو ہم اس مقام پہ پہنچتے ہیں کہ مولانا محمد علی کی شخصیت ایک ایسی شخصیت تھی، ایک ایسا کرزمہ تھا جس نے ہندوستان کو واقعی ایک تحریکی شکل دی، ایک ایسا جذبہ مسلمانوں میں پیدا کیا جو کہ ایک بھیڑ کی حیثیت سے، ایک ہجوم کی حیثیت سے سامنے آتا۔ اور آپ کو تعجب ہوگا کہ اس کا پورا فائدہ گاندھی نے اٹھایا، گو کہ یہ مسلمانوں کی تحریک تھی، گو کہ یہ خلافت موومنٹ خلافت کے متعلق تھا، گو کہ یہ انگریزوں کے ساتھ ایک ایسے غصے کا اظہار تھا کہ انہوں نے مسلمانوں سے یہ وعدہ کر کے کہ خلافت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، خلافت کو نقصان پہنچایا تھا۔ تو ان ساری باتوں کا تعلق ہندوؤں سے کوئی نہیں تھا، مگر گاندھی نے ہر جگہ مولانا محمد علی جوہر کے ساتھ جانا شروع کیا۔ اس کی وجہ جانتے ہیں کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ گاندھی شامل ہونا چاہتے تھے اس ہجوم میں، اپنے آپ کو ریکگنائز کرانے کے لیے۔ گاندھی سیکھنا چاہتے تھے کہ ہندوستان کی آزادی اسی وقت کامیابی کی طرف ہو سکتی ہے، بڑھ سکتی ہے، جب اسے ایک ہجومی شکل دی جائے۔ تو گو کہ ہندو صحرا دیتے ہیں گاندھی پر، مگر صحرا حقیقتاً مولانا محمد علی جوہر کے سر تھا، کیونکہ مولانا محمد علی جوہر ہی نے سکھایا تھا کہ موومنٹ کیا چیز ہوتی ہے، موومنٹ کو کیسی شکل دینی چاہیے، اور موومنٹ سے کیا فوائد ہو سکتے ہیں، جس کا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ نتیجہ نکلا کہ ایک طرف تو ہندوستان کو بھی آزادی ملی اور دوسری طرف پاکستان روبہ عمل ہوا۔ تو پاکستان کے روبہ عمل میں ہم اگر گنتی چلے آ رہے ہیں گنتے ہوئے شاہ ولی اللہ سے، تو آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ ہم ان کو بھی، مولانا محمد علی جوہر کو بھی اسی حیثیت سے ریکگنائز کرتے ہیں کہ ان کی شخصیت میں بھی وہ کرزمہ تھا جو یہ رول آف لیڈرشپ کی لسٹوں میں ان کا شمار بھی ایک بہت اہم خصوصیت اور اہم مقام رکھتا ہے۔ گو کہ خلافت بخود ختم ہو گئی، کمال اتا ترک نے 1924 میں ترکی کو ایک ریپبلک بنا دیا، خلافت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، مگر وہ تحریک جو ہندوستان میں ابھری تھی مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی جوہر کے ساتھ، مولانا محمد علی جوہر نے جو اس میں ایک موومنٹ کی تحریک لائی تھی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت موومنٹ ہندوستان کی تاریخ میں ایک بہت اہم موومنٹ کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان موومنٹ حقیقتاً خلافت موومنٹ ہی ہے، اور خلافت موومنٹ ہی پاکستان موومنٹ ہی ہے۔ یہاں پر آج کا مطالعہ ہمارا مکمل ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔